اب یہ پاکیزہ مال اگر آ گیا تو خرچ کہاں پہ کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے زیادہ ہمارے خرچ کے مستحق اور حقدار ہیں ہمارے والدین۔ یہ اس لیے بھی کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہوتی ماں سوائے اپنے والدین کی، اسے صرف اپنے والدین پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تک وہ کسی اور طرح کی ذمہ داری میں ابھی داخل نہیں ہوا، اور اگر وہ داخل ہو بھی گیا تب بھی مال خرچ کرنے کا بہت بڑا استحقاق اس کے والدین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ شادی شدہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ یہ بڑا فریضہ ہوگا اس صورت میں جب کہ والدین کو اس کے مال کی ضرورت نہ ہو، اور بھی بہن بھائی اور بھی بھائی ہوں، یا والد کا کوئی کام چل رہا ہو۔ اگر وہ پوری طرح سے انہی پر ڈیپینڈنٹ ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کمانے کے قابل نہیں، پھر ان کا بھی ذمہ اس کے اوپر ہے، لیکن ان کے ذمے کی وجہ سے بیوی بچوں کا ذمہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی مینج کرنا پڑے گا، اور یہی مرد کی خصوصیت ہے۔ اس کے خاتون سے بلند ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کو بہترین مینیجر اور قوام ہونا چاہیے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ جو بہترین انداز میں خرچ کر سکے، اس کو پتہ ہو، وہ ایسی ہی تقسیم نہ کرے کہ جس میں ایک رہ رہا ہو اور ایک پر خرچ کیا جا رہا ہو، وہ مینج کرے۔ کم زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی کے حقوق چھوڑ دیا جائیں یہ نہیں ہوگا۔ والدین کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق نہیں چھوڑے جا سکتے، اور بیوی بچوں کی وجہ سے والدین کے نہیں۔ تو کہا مال کا سب سے زیادہ استحقاق خرچ کرنے کا جو رکھتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ والدین ہیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ یعنی اپنے بعد دوسروں پر خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے جب بندہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہو، ضروریات کو، شوق کو نہیں۔ شوق اور ضروریات میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو شوق ہے کہ اس کے پاس فلاں گاڑی ہو جو کہ بہت مہنگی ہے، یہ اس کا شوق ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی چھوٹی گاڑی۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک بندے کو شوق ہے اس گاڑی کا جس کی قیمت 1 کروڑ ہے، لیکن اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ گاڑی بھی کافی ہے جو 25 لاکھ میں آ جاتی ہے، 20 لاکھ میں آ جاتی ہے۔ تو شوق پورے کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو بندے کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو کہ جن کا خرچہ اس بندے کے ذمہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابدأ بنفسک، اپنے آپ سے شروع کرو۔ خرچ کرنا ہو اپنے آپ سے شروع کرو۔ اپنے آپ پر خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ ضروریات پہلے پوری کرو۔ اس کے بعد وَبِمَنْ تَعُولُ، جو آپ کے عیال ہیں، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو آپ کے اہل خانہ ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اور اگر ڈیپینڈنٹس میں والدین آتے ہیں تو تب بھی وہ بھی اس میں شامل۔ اس کے بعد پھر جب خرچ کرنا ہے سب سے قریبیوں پر تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ والدین۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں یہ نہ ہو کہ فلاں شخص وہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہو یا باہر والوں میں سے ہو، وہ بہت زیادہ مستحق ہے۔